کرنٹلی آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ادھر آپ پی ٹی آئی میں ہیں، کہاں ہیں؟ منظر نامے سے تو آپ غائب ہیں. اس وقت ایسے سمجھ لیں کہ بس گھر ہی بیٹھا ہوں. نہیں ہے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کا اگر مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے میرے دروازے پہ کھٹکھٹائے اور وہ کرے تو آپ انسسٹ کریں، ادروائز میں گھر پہ ہوں. میں اس کا جواب یہ دینا پسند کروں گا کہ میں اس وقت گھر پہ ہوں. یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کے لیے بھی ہے کہ میں ہوں اس وقت گھر پہ ہوں، میں ہوں اور اس وقت گھر پر ہوں. آخر رابطہ تو رہتا ہے، اتنے عرصے سے کولیگ رہے ہیں تو وہ تو ہے ان کو. اچھا، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے بھی ہوتے اور دیگر کئی لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ تھا اور اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا؟ اس کی تو مصلحت عمران خان صاحب خود ہی جانتے ہوں گے. عثمان بزدار میرے ہمسایہ قبائل ہیں جی، لغاری اور بزدار. ممبر بھی تو ہے نا. ہم لوگ اس سے پہلے کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں تو ہم دونوں ساتھ کے بیٹھنے ہوئے قبیلے ہیں. لغاری اور بزدار ساتھ بیٹھتے ہیں. میری عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب سے بہت ہی ایک نیاز مندی اور عزت، بزرگ تھے، بہت سے ان سے عزت والا تعلق تھا. ہم لوگ 2 ٹرمز اسمبلی میں بھی ایک ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے. سردار فتح محمد خان ان کا نام تھا. نہایت ہی ایک شریف، سلجھے ہوئے، ٹھنڈے آدمی. بہت ان کے ساتھ ایک وہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا یہ بھی میرے پہ کرم ہے کہ میری لوگوں سے دوستی بھی ہو جاتی اور تعلق بھی بن جاتے. تو سردار صاحب کیونکہ ہمسائے بھی تھے تو ان سے بہت عزت والا، پیار والا رشتہ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جب عثمان خان کا نام آیا تو میرے پاس ان کا تو نمبر نہیں تھا، تو میں نے پھر ان کے والد صاحب کو فون کر کے مبارکباد دی کہ جی مبارک ہو عثمان خان کا وہ ہوا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو عثمان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلی کا جو معاملات ہیں وہ تمہارے سے رہنمائی لے گا، تو چھوٹے بھائی پہ ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کی مدد ضرور کرنا. میں نے کہا سر میرے لیے تو جو ہوگا حاضر. تو دیٹ از ہاؤ. اچھا، یہ بات صحیح ہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے کابینہ کے دوست وغیرہ ان کی رسیاں کھینچتے تھے، جنرل باجوہ وغیرہ صاحب کو شکایت کرتے تھے. آپ کے پاس یہ خبریں ہیں یا عثمان بزدار نے خود بھی بتایا ہو آپ کو؟ نہیں، پھر سمہا وہ عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کچھ تھوڑا سا ہمارے وہ اتنا زیادہ کلوزلیس رہی نہیں. شروع میں تو میں جیسے اس کے والد صاحب نے کہا تھا میں اس کو کوئی مشورے وغیرہ کر دیا کرتا تھا. پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ میرے مشوروں سے نہیں پسند کرتے کہ میں. اچھا، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے آپ کا نام بھی تھا کہ وزیر اعلیٰ کا جنوبی پنجاب سے لگنا ہے. محسن لغاری صاحب، میں آپ عاجزی میں نہ جو مرضی کر لے یوں میں تو ویری آرڈنری پرسن. یار یہ بڑے لوگوں کی بات نہیں. آپ آرڈنری ہو کے آپ ایم این اے بھی بن گئے، سینیٹر بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے. نہیں آپ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نہیں مجھ سے کوئی ایسی ویسے کبھی بات بھی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے میں ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی یا فراغ ہوگی ان کا کوئی رول تھا؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہی کہتی ہے کہ شاید ان کا انفلوئنس تھا. لیکن آپ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کا جو آپ حالات دیکھیں نا، اس وقت میرے خیال میں اس وقت شاید عمران خان کی جو چوائس ہوں گے شاید شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے، لیکن وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. اس کے بعد پھر وہ ایسپرنٹ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا تو ایک اسٹیچر اوپر کا تھا نا کہ ان کو تو ہر کوئی بڑا مان لیتا، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ شاید کسی کو کوئی بڑا ماننے کو تیار نہ ہوتا. ہر کوئی کہتا میں کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے شاید پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ ایسے آدمی کو لگاؤ کہ جسے کسی کو بھی مسئلہ نہ ہو. مطلب میں نے آپ سے وزیر آبپاشی رہے ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ سے 91 اکاؤنٹ کی بھی بات کرنی ہے. ابھی ہم آف دا ریکارڈ کافی چیزیں ڈسکس بھی کر رہے تھے. میں نے ڈیفینیٹلی وہ بات میرا مقصد وہی تھا جب اس سے کہا گیا نا کہ میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک میرے خیال میں ایک بغیر وجہ کے جذباتی ہو کے ہم لوگ آپس میں ہمارا جو فیڈریشن کا ایک جو تعلق ہے اس کے اندر کھچاؤ پڑ رہا ہے، اس کے حقائق اگر سامنے میں نے آپ کے سامنے وہ حقائق آپ سے ذکر نہیں، مگر میں آپ کی شفقت، آپ کی انکساری دیکھتے ہیں میں آپ سے کوئی ہارڈ کور کوئسچنس کر بھی نہیں رہا، مگر میں کچھ نا چیزیں آپ کی موجودگی میں، آپ جیسے پولیٹیشین کی موجودگی میں کچھ ریکارڈ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو اتنا جھوٹ ہے، اتنی مبالغہ آرائی ہے، اس میں نا سچ چھپ بھی رہا ہے اور دفن بھی ہو رہا ہے، تو جو فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے. تو اس لیے میں کہا فطرت کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے میں ان چیزوں کو بھی ذرا کلیئر کروں نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کے خیال میں 2.25 سال ہو گئے عمران خان صاحب، 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے. اب کوئی باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ ایسا لگتا ہے جس طرح کے کیسز بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ان میں کوئی مطلب ہے اسلام کی تاریخ میں کبھی عدت کے کیسز بنے ہیں؟ نہیں. تو پھر اس طرح تو پھر یہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پہ رہے گا.
ان کے اوپر رہے گا نا, لگتا ہے ایسے ہی. وہ فرمائشیں ہیں ان کا سوشل میڈیا ختم کر خاموش کروا دیں اور یہ کر. سوشل میڈیا کسی کے اختیار میں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. سوشل میڈیا کا ایک بچہ جو ایک کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہے, وہ کہیں سے بھی ایکسیس کر کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو وہ خیر آفیشیل سوشل میڈیا کے عمران خان کا ٹویٹر بند کرا دیں, پی ٹی آئی کا آفیشیل بتا دیں, چلے اوکے, اب اس پہ کیا روک سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے متعلق اب بہت زیادہ یا یہ نیریٹو بیان بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے آج کل کا سسٹم کہ موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے, کیونکہ اب کچھ ملاقاتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جن کی اجازتیں کہیں منظور نظر ہیں. وہ پی ٹی آئی کا میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہے نا, پی ٹی آئی باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, کیونکہ وہ فیملی اونڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو ان کا ہائرارکی ایک بن گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اور وہ اتنے ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب ہیں اور باقی پھر سب برابر ہیں. کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے, کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ مطلب ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی سیکرٹری جنرل کہ ان کی کوئی بات مانیں گے, تو جو لوگ پرانے ہو کہیں گے جی ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہم تو پرانے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ عمر ایوب کی بات مانی ہے, تو کہیں گے جی عمر ایوب کی بات کیوں ماننی ہے, میری کیوں نہیں ماننی. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ جو جوش والا ایلیمنٹ ہے نا, میں ہمیشہ ہی بات قیادت کا فقدان ہے جی, جوش ہے سب لوگوں میں نا. ہوش نہیں. دیکھیں نا, ہوش تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ہائرارکی کے ساتھ آپ چلتے ہو نا. مطلب اگر بیرسٹر گوہر صاحب کا کوئی پالیسی بیان آتا ہے یا کچھ آتا ہے, تو اس وقت وہی مطلب آفیشیل بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ پھر اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے. تو وہ ڈسپلن جو ہے وہ ذرا لیک کرتا ہے. اٹس فل آف ایموشنز, وہ جذبات سے بھری ہوئی ہے, اور شاید اسٹرینتھ بھی وہی ہے ان الیکشنوں میں. اگر آپ دیکھ لیں تو الیکشن کے جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ جوش ہے لوگوں کا, کوئی سٹرکچر نہیں تھا نا. ایم این اے کا نشان اور ہے, ایک ایم پی اے کا نشان اور ہے, دوسرے ایم پی اے کا نشان اور ہے, ایسے ہی تھا نا. بالکل. پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے لوگوں کے, مطلب پولنگ آپ کو آرگنائز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. کچھ ہوا, چینج ہو رہے تھے, کینڈیڈیٹ کون ہوگا یہ نہیں تھا پتہ, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پوچھ کے جا کے ووٹ کیا ہے نا. یہ وہی جوش اور ایموشن اور پیشن ہی ہے جس نے اس پارٹی کو زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوال کروں, مجھے آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال خود سے آیا, میں نے کہا میں وہ بتاؤں. آپ بڑے صلح طبیعت کے بھی لگتے ہیں, آپ نے کہا میں ایک آرڈنری پرسن بھی ہوں, لیکن خاندان ایک بہت بڑا ہے, لغاری خاندان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر, یا آپ نے کبھی چیک کیا اپنے آپ کو کہ یار کوئی ایسی سختی آئی تو میں جیل کی صعوبت بھی برداشت کر سکتا ہوں, میں کچھ دنوں کے لیے غائب بھی اگر ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں, غائب کر دیا جاؤں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی شاید میں بالکل ریولوشنری نہیں ہوں, چے گویرا سے میرا دور تک اچھا ٹھیک ہے, میں شاید ایک تھپڑ بھی نہ برداشت کر سکوں, اور میں ایک ہفتہ بھی شاید جیل میں نہ گزار سکوں, اس لیے خاموشی زیادہ بہتر ہے. اپنی عزت بچا لینا زیادہ. ایک کال تھی شوکت ترین صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی ایک آڈیو تھی نا آپ کے ساتھ جی, وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے اور امداد روکنے کی بات ہو رہی تھی. کیوں کہا تھا عمران خان صاحب نے ایسا, کیا ان کو نہیں پتا تھا اس سے ملک کو نقصان ہوگا؟ نہیں, عمران نے نہیں کہا تھا. میں اس سے بھی مجھے تھوڑا سا علم ہے, بلکہ جس وقت میری وہ بات ہوئی تو جو میرے علم میں چیز آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے, وزیر خزانہ تھے نا, میں اس وقت وزیر خزانہ تھا, اور کیونکہ میرا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ, فائنینشیل آرگنائزیشنس کے ساتھ ڈیل کرنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے, تو میں یہ کلیریفائی مجھے میرے خیال میں اگر ہم وہ کرتے تو شاید ملک کا نقصان ہوتا. تو میں وہی چیز کلیریفائی کر رہا تھا کہ اس سے ملک کا نقصان نہیں ہوگا, اور مجھے جن لوگوں کو پھر ان چیزوں کا تجربہ زیادہ, آپ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نا, تو میں نے جب ان سے رہنمائی حاصل کی تو مجھے یہی بتایا گیا, میرے جو دوست ہیں جو فائنینشیل ورلڈ کے اندر سینئر پوزیشنز پہ ہیں جن کے, تو یہی ہوا, انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا, تو میں نے وہ خط نہیں لکھا تھا. اچھا, آپ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن بھی نہیں تھی, یہ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب. اگر یہ ہوتی تو پھر کیا انکل جعفر کی جب وفات ہوئی تو جب بائی الیکشنز ہوئے تو عمران پھر مجھے ٹکٹ دیتا, پھر تو میں پرسونا نان گریٹا ہو جاتا نا, کس نے پارٹی کی بات نہیں مانی, تو عمران نے مجھے ٹکٹ بھی دیا. عمران نے میری کیمپین کے لیے آڈیو ویڈیو میسیجز بھی ریلیز کیے کہ بھئی محسن کو سپورٹ کرو, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, اور جس وقت یہ پنجاب کی حکومت توڑنی ہے نہیں توڑنی چل رہا تھا جب بات توڑنے کے پر, تو عمران خان صاحب واز ویری کائنڈ ٹو می. انہوں نے تو مجھ سے 2 دفعہ 1-on-1 بلا کے میرے سے یہ چیز ڈسکس کی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیسے کرنا چاہیے. تو اگر عمران خان مجھ سے ناراض ہوتا اس بات پہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی. اچھا سر, مگر وہ جو سچویشن ایک کریٹ ہو گئی تھی اس فون کال, اس کا ایک زبردست قسم کا بیاریہ بنایا پی ڈی ایم 1 نے, اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. عوام میں وہ
بکا نہیں بکا اٹس این ادر تھنگ. اوور آل کچھ چیزیں بتائیں. اب یہ بھی موجودہ سیٹ اپ اسپیشلی PDM-1 اور موجودہ حکومت کہتی ہے جی عمران خان صاحب نا ملک کو اپنے مفاد کے لیے ملک کو قوم کا مفاد تک داؤ پہ لگاتے تھے. اس کی ایگزامپل دیتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عمران خان صاحب نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کر دی تھیں اور IMF کے پروگرام کے خلاف گئے تھے. حکومت کو نقصان ہوا اس سے اور واقعی حکومت کو نقصان ہوا, IMF کا پروگرام متاثر ہوا, عمران خان صاحب کا. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش جو مجھے سمجھ ہے. جی جی. مختلف وقتوں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ کو اپنی پاپولر ایک بیانیہ بنانے کے لیے آپ اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی. ڈیموکریسی کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ووٹرز کو مطمئن رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, دیر از اے ڈفرنس بٹوین جو صحیح رائٹ اینڈ پاپولر کے درمیان فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں رائٹ ہوں گی شاید وہ پاپولر نہ ہوں اور جو پاپولر ہوں گی وہ رائٹ نہ ہوں. ایسا ہوتا ہے نا, مطلب سو یہ اس وقت عمران خان نے PDM وہ اس سے میرے خیال میں عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے اس وقت. تو وہ عمران خان نے اس وقت ایک پاپولر چیز کی, لیکن یہ چیزیں پھر بعد میں آپ ان کو ریکور بھی کر لیا کرتے ہو. آپ باقی جگہوں سے آپ کسی اور طریقے اف یو ہیو انف ٹائم یو کین میک اپ فار دوز تھنگس. جس طرح ابھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی, انہوں نے کہا جی بھائی ادھر نہر بنا دیں گے اور دو میں نے آنا اس پہ ایسا ہی ہے 2 رویہ سڑک بنا کے زخموں پہ مرہم رکھ دیں گے. تو ایسا ہی ہے نا. لیکن ساتھ ہی وہ بجلی کا یونٹ کم کر کے آپ نے اس کو پیٹرول کی قیمت نہ کم کر کے اس کو اس سے برابر کر دیا. نہیں پہلے انہوں نے بجلی کا یونٹ کا کام نے کم کرا, اس کے بعد پیٹرول. پھر آپ تھوڑا سا مس کر گئے. جی پلیز. انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے. یس. اچھا, بجلی کی قیمت اگر آپ جا کے اس کو غور سے دیکھیں تو بجلی کی قیمت نہیں کم کی. ٹھیک ہے. جو اس کا فیول والا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $90 سے کم ہو کے پیٹرول 70 بلکہ اب 60 کی طرف جا رہا ہو گیا تھا. تو وہ جو ڈفرینشیل تھا جو کہ فیول ایڈجسٹمنٹ والے حساب میں آپ کے بل میں آیا کرتا تھا وہ تو کم ہو گیا. بجلی کی قیمت میرے بھائی وہی ہے. یہ صرف ایک مارکیٹنگ ہے حکومت کی. میں کسی کو فون کرتا ہوں تو آگے السلام علیکم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. بالکل بالکل معذرت کے ساتھ مناسب نہیں. اب دیکھ لینا. میں تو سمجھ گیا. یعنی اگر عمران خان وہ کہتے ہیں نا ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی, یعنی اگر آپ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اگر یہ بات کر لیں شہباز شریف صاحب یا کوئی دوسرا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن وہ اس طرح کی تشہیر تو نہیں تھی نا. آپ فون کرتے تو آتی تھی عمران خان کی اس طرح نہیں نا. یہ تو تھوڑا سا پھر فیئر رہے نا. اچھا, پاپولر چیزیں کی جاتی ہیں دنیا میں ہر جگہ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے کہ ڈیموکریسی ہیز ٹو اپیز دا پیپل. ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت کچھ غلط نہیں کیا عمران خان صاحب. جو دنیا کا رواج ہے ڈیموکریسی کا پالیٹکس کا اس کے مطابق ہی انہوں نے کیا اس وقت. اور بڑا راز تھا اس کے. ہم نے پھر اس کو بڑے اینڈ تک دیکھا. ایون 2024 کے الیکشن تک میں ہم نے دیکھا اس کے امپیکٹ. اب لوگ موازنہ تو اس لاسٹ ڈیٹ کا کرتے ہیں نا جب تک عمران خان صاحب تھے تو پیٹرول کی کیا قیمت تھی, بجلی کی کیا قیمت تھی اور چینی کی کیا قیمت تھی مستقل. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے جس وقت تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی نا آپ کو ساتھ یہ مسئلے رہیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ابھی $1 بلین لینا تھا نا قرضہ, اور ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار تھے. بالکل. کیا ہم نے اس قسم کا کوئی یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے ہی یہ پیسے کمائیں؟ میں جب میرے پاس جب یہ ذمہ داری تھی کہ اریگیشن والی, تو ہم نے ایک نہریں بنائیں تاکہ گریٹر تھل کنال کا مثال دوں میں آپ کو. یہ جلال پور کی ہماری ایک نہر بن رہی ہے, جیلم خوشاب اور اس طرف جو ہے. یہ جو اگر دونوں نہریں آپریشنل ہو جائیں تو $1 ارب سے زیادہ کا آپ کو یہ اکنامک ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے وسائل پیدا کرنے ہیں. ہماری توجہ بہت ہی الگ طرح. ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ